اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اخلاق رذیلہ، ٹھیک ہے، اور وہ صفات کہ جو ناپسندیدہ ہیں، مذموم صفات ہیں، ان سے کس طرح سے انسان نجات پائے. اور خصوصاً ایک عالم دین، کیونکہ اگر عالم دین کے اندر وہ صفات پائی جا رہی ہیں تو اس کا نقصان زیادہ ہے. زیادہ کیسے ہے؟ یہ بات پہلے میں نے بتائی تھی آپ کو. زیادہ اس طرح سے ہے کہ جب ایک جاہل انسان بارگاہ خداوندی میں پہنچے گا تو صرف اور صرف اس کا گناہ ہوگا، لیکن جب ایک عالم پہنچے گا تو عالم کا گناہ تو اپنا ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ وہ گناہ بھی شامل ہوگا کہ جو اس کی اقتدا کرتے ہوئے دوسرے افراد نے انجام دیا. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. مثلا میری اقتدا راغب نے کی، راغب کی اقتدا کسی اور نے کی، اس کی اقتدا کسی اور نے کی، اس کی اقتدا کسی اور نے کی. یہ سلسلہ اگر جاری و ساری ہے تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. اب اسی طرح سے دیکھیے، اندازہ لگائیے، تاریخ اسلام میں جن لوگوں نے رخنا ڈالا، اگر وہ رخنا آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس کا سزا ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جو چال بازیاں کی گئیں، حدیثیں گڑھی گئیں، صحیح، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آج بھی شک و شبہے کا شکار ہو رہے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے، کبھی کسی کو بھی غلط مشورہ مت دینا، غلط چیز کا راستہ مت سکھا دینا. کسی کو مت سکھا دینا چوری کیسے ہوتی ہے، تالا کیسے کھلتا ہے، کیونکہ جتنی چوری کرے گا اس کا حصہ آپ میں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. چونکہ گر کس نے سکھایا؟ آپ نے. اسی لیے کسی کی برائی میں مدد مت کرو، کبھی نہیں. دیکھیے، فَلْيَكُنِ الْعَبْدُ شَدِيدُ التَّفَقُّدِ. تفقد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تفقد کہتے ہیں حاضری کو. اتفقد، میں حاضری لگا رہا ہوں آپ کی، چیک کرنا، یعنی کسی چیز کو جانچنا، پرکھنا. فَلْيَكُنِ الْعَبْدُ شَدِيدُ التَّفَقُّدِ. تو بندے کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سختی سے جانچتا رہے. وَالْمُرَاقِبَةُ لِهَذِهِ الدَّقَائِقِ. اور ان باریک چیزوں کا مراقبہ کرتا رہے. مراقبہ جانتے ہیں؟ مراقبہ یعنی تعاقب میں کسی کے رہنا، ہمیشہ ہر وقت نظر رکھنا. اپنے نفس کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو؟ نفس کا مراقبہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ نفس کا مراقبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کام سے غافل نہ ہو جائیں. دن آپ نے گزارا ہے، دن سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے نفس کو چیک کریں. روز لیٹے تو دن بھر آپ نے کیا کیا ہے. جو محاسبہ ہے، محاسبہ نفس کا حساب کرنا، مراقبہ نفس کا تعاقب میں رہنا کہ کوئی اس سے غلط کام نہ ہونے پائے. سمجھ گئے؟ محاسبہ کس کو کہیں گے؟ محاسبہ نفس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ محاسبہ نفس یعنی وہ جو کچھ آپ دن میں کر چکے ہیں اس کا حساب کرنا، یہ محاسبہ ہے. مراقبہ کہیں گے جو آپ کو کل انجام دینا ہے، جو آپ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے آپ نفس کو کیا رکھیں؟ ہوشیار رکھیں. اسی کو بولیں گے مراقبہ. کہہ رہے ہیں وَالْمُرَاقَبَةُ لِهَذِهِ الدَّقَائِقِ. دقائق یعنی دقیق چیزیں، باریک چیزیں. السلام علیکم. وَإِلَّا الْتَحَقَ بِاتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ. اگر اپنے نفس کا مراقبہ نہیں کرے گا، اگر یہ دیکھے گا نہیں کہ کیا چیز کس میں خلوص پایا جا رہا ہے، کس میں ریاکاری پائی جا رہی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا، حب مال، حب جاہ آپ کے اندر آ گیا، آپ نے کوئی کام کیا لیکن صرف کس لیے؟ شہرت پانے کے لیے. لوگوں کو مسلمان کیا، آپ نے حج کیا صرف اس لیے کہ آپ کو کیا کہیں لوگ؟ حاجی صاحب. صحیح؟ تو یہ کیا ہوا؟ اگر آپ مراقبہ نہیں کریں گے، التحق باتباع الشیاطین، تو وہ مل جائے گا ان لوگوں میں جو شیاطین کی کیا کرتے ہیں؟
اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور ایسے ملے گا کہ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وہ محسوس بھی نہیں کرے گا، اسے پتا بھی نہیں چلے گا، اور وہ شیطان کی پیروی میں شامل ہو جائے گا۔ وَالْأَمْرُ الثَّانِي، دوسرا امر کیا ہے؟ استعمال ما يعلمه كل منهما شيئا فشيئا، استعمال جتنا آپ جانتے ہیں اس کو کیا کریں؟ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ استعمال ما يعلمه، جو آپ جانتے ہیں اس کو استعمال کریں۔ آپ کو سوروں کے فوائد پتا چلے، کچھ اس کو انجام دیں، پورا نہ کر پائیں تو کچھ تو کریں، صحیح؟ جو آپ نے سیکھا، چونکہ علم حقیقی علم وہی ہے جس پر آپ نے کیا کیا؟ عمل کیا۔ کہہ رہے استعمال ما يعلمه كل منهما شيئا فشيئا، تھوڑا ہی تھوڑا صحیح۔ فإن العاقل همه الرعاية، کیونکہ عقل مند وہی ہے جس کا غم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی رعایت کرے، کہ جو سیکھا ہے اس پر ایک حد تک عمل کرے، صحیح؟ جو آپ جان رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ آپ نے اخلاق کے بارے میں سیکھا، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جانا، والدین کے حقوق کے بارے میں جانا، صحیح ہے؟ صلہ رحمی کے بارے میں جانا، عمل کچھ نہیں کیا تو کیا اس جاننے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، اس کا فائدہ کب ملے گا؟ جب آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو استعمال ما يعلمه، جو جانے اس کا استعمال کرے، کل منہما شیئا فشیئا، ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا۔ فإن العاقل همه الرعایہ، کیونکہ عاقل وہی ہے جس کا ہم و غم رعایت ہوتی ہے، اس بات کی رعایت کہ کس طرح سے جانی ہوئی چیز پر عمل کیا جائے۔ والجاہل همه الروایہ، جاہل کیا کرتا ہے؟ صرف روایت، اس کا غم کیا ہوتا ہے؟ کچھ جانا تو اب دوسرے کو بتائیں، میں نے کچھ سیکھا ہم راغب کو جا کے بتائیں، راغب نے جانا جا کے شاہد کو بتائیں، شاہد نے جانا جا کے صحیح ہے راشد کو بتائیں، اور اس طرح سے خالی بتانے تک محدود رہیں، جو جانا اس پر کچھ عمل نہ کریں۔ تو جاہل کا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ روایت ہوتی ہے۔ وقد روی عن علی علیہ السلام انہ قال، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء رجلان، علماء دو طرح کے ہیں، رجل عالم، ایک ایسا انسان جو عالم ہے، آخذ بعلمہ، اور اپنے علم کو لیتا بھی ہے، لینے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے، صحیح ہے؟ رجل عالم آخذ بعلمہ، ایک ایسا عالم دین کہ جو عالم ہے اور اپنے علم پر کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے۔ فہذا ناجن، تو یہ کیا انسان ہے؟ نجات پانے والا ہے۔ وعالم تارک لعلمہ، اور ایک عالم جو اپنے علم کو کیا کر دے؟ ترک کر دے۔ کیا مطلب؟ علم تو چھوڑا نہیں جا سکتا نا، کہ چھوٹے گا، یعنی اس پر عمل نہ کرے، صحیح ہے؟ فہذا ہالک، تو یہ ناجی نہیں ہے، کیا ہے؟ ہالک ہے، ہلاک ہو جائے گا، اور ایسا ویسا ہلاک نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَتَأَذَّوْنَ، اللہ اکبر، بلکہ اہل جہنم اذیت ہوگی ان کو، من ریح العالم، ایک ایسے عالم کی بدبو سے، التارک لعلمہ، جو اپنے علم کو ترک کر چکا ہو، یعنی اس پر اس نے عمل نہ کیا ہو۔ سوچی کتنا سخت عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ جو جان رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو کیا ہوگا؟ عمل نہ کرنے کی صورت میں ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ ہلاکت کے دروازے پر، اور ہلاکت ایسی ویسی نہیں، بلکہ اہل جہنم بھی ان کی بدبو سے کیا ہوں گے؟ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ روایت رسول سے زانی کے لیے بھی، کس کے؟ زانی، ہاں ہے، مرد عورت کے لیے۔ چونکہ
عالم کا جس طرح سے مرتبہ ہے اسی طرح سے اس کے گناہوں کی سزا بھی، چونکہ مرتبے کے ساتھ ساتھ غلطیاں معاف ہوتی ہیں کہ نہیں معاف ہوتی ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ایک ہے کہ نادانی میں آپ سے ہوا ہے، ایک ہے کہ نہیں آپ کی ہوا پرستی میں ہوا ہے، آپ نے اپنے نفس کی پرستش کی ہے، آپ نے اپنے خواہشات کے ہاتھوں آپ اسیر ہو چکے ہیں، جو دل چاہتا ہے بس وہی کرتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے ہمارا اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، جوڑ گھٹانا، وہاں یہی جوڑ گھٹانا ہوگا۔ ابھی کل میں موت کا پڑھ رہا تھا، موت کے بارے میں، کہ جب انسان کی موت آئے گی تو مولا علی کی باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ سکرات موت کے وقت انسان کے سامنے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، ایسا سخت مرحلہ کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءُكَ، اللہ کہہ دیتا آج کے دن ہم نے تمہارے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کو اس دنیا کے لوگ بھی دکھتے ہیں اور ملک الموت، رسول خدا، جو لوگ وہاں فرشتے جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے آخرت کے دروازے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں، کیا ہونا ہے اس کے ساتھ وہ سب اس کو پتا چل چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ حسرت و یاس میں جکڑا رہتا ہے انسان، سخت مرحلہ ہوتا ہے، سخت مرحلہ اس اعتبار سے کہ اس کے بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، گھر میں اعزاء و اقارب رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دوسری طرف ملک الموت کی صورت اس کو نظر آ رہی، جو محنت کر کے حلال و حرام چاہے جیسے اس نے دولت جمع کی تھی وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کیا جا رہی، بینک بیلنس جو کیا تھا سب کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، جس کے پیچھے پوری زندگی دوڑتا رہا وہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سب کیا ہو جائیں گے، دوسروں کا ہوگا۔ اب ایسے میں وہ اس کی پریشانی سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر اعمال ہیں تو ٹھیک، نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے، روایت میں باقاعدہ ہے، تو روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے جسم پہ قینچی سے کاٹا جا رہا، یا ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے چکی میں پیسا جا رہا، یا اس طرح سے قبض ہوتی ہے کہ جس طرح سے پھول سونگ رہا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ناظر صاحب نے مثال ایک پڑھی تھی کہ جیسے ریشمی کپڑے پر جو ہے ببول کا جو کاٹا ہوتا ہے وہ مار کے کھینچ لیتے ہیں، ویسے گناہگار کیوں پورا چیترا بہت سخت مرحلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی، مولا کائنات درد سے کراہ رہے تھے کہ رسول اکرم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جب کافر کی موت ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت ہاتھوں میں آگ کا ایک گرز لے کے آتا ہے، جو گرز اس کے جسم پر مارتا ہے اور پورا جسم اس کا آگ سے کیا ہوتا ہے، بھر جاتا ہے۔ تو جو مولا درد سے کرا رہے تھے آپ فوراً کیا ہوئے، خاموش ہو گئے۔ کہا کہ اتنی شدت اگر ہے تو اس شدت کے آگے یہ آنکھوں کا درد کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں کیا ہوگا، وہی اعمال جو آپ کے پاس ہیں، اعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، پوری فلم آپ کی زندگی بھر کیا 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 ہے سب چل جائے گی۔ بہت ٹائم نہیں، ایک لمحے میں آپ حسرت و یاس میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو ایک ایک لمحہ اپنا کوشش کرنا چاہیے کہ اطاعت پروردگار میں گزارے، اور گزارنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے خلوص کو باقی رکھے اور اس کے عمل کو قبول کرے، ورنہ پتا چلا اگر اخلاص نہیں ہے تو ہم نے عمل کیا، عمل بھی قبول نہ ہو تو پتا چلا دنیا میں تو دنیا کے لیے کچھ کیا نہیں، جو آخرت کے لیے کیا وہ بھی دنیا کے لیے کیا تھا تو وہ بھی کچھ نہیں، تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ ہاں تو یہ مشکل، تو اور بڑی مشکل ہے۔
تو ایسے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کیا ہو، ہمارے اعمال قبول ہوں. الحمدللہ رب العالمین.